السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج 19 جنوری 2024 ہے اور تازہ ترین قومی بچت کے جو پرافٹ ریٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم یہاں پہ شارٹ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ کافی ساری باتیں اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں پرافٹ ریٹس کم ہونے کی وجہ سے، تو اس کم ہونے کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ کیا یہ صرف باتیں ہیں یا آنے والے ٹائم پہ واقعی پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ کم ہونے جا رہے ہیں، اسپیشلی سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے؟ تو یہاں پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو تازہ ترین پرافٹ ریٹس ہیں، شارٹ ڈیٹیلز میں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ڈیلی بیس پہ نئے لوگ دیکھنے والے آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں دوسرے تیسرے دن جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ اپڈیٹ کرتا رہوں۔ تو یہاں پہ جو لیٹسٹ پرافٹ ریٹس ہیں یہ آپ ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو میری ویب سائٹ ہے nationalsavingspakistan.com۔ اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آپ چاہیں تو فیس بک گروپ، واٹس ایپ گروپ، سب جگہوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ لنک شیئر کرتا رہتا ہوں، آپ وہاں پہ بھی انفارمیشن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ 1 لاکھ روپے کے اوپر ہر 6 مہینے بعد 8200 روپے دیتا ہے، اور آخری 6 مہینے جو ہوتے ہیں 3 سال تک کی یہ اسکیم ہوتی ہے، تو جو آخری 6 مہینے ہیں اس کا منافع 8700 ہے۔ 15% فائلر کا ٹیکس ہے، نان فائلر کا 30% اور زکوٰۃ 2.5% جب یہ آپ کے سرٹیفکیٹس یا اکاؤنٹ میچور ہوتا ہے، یعنی 3 سال مکمل ہونے پہ۔ تو یہ چیزیں آپ نوٹ رکھا کریں، جب آپ پیسے نکالنے جاتے ہیں زکوٰۃ اس وقت ڈیڈکٹ ہوتی ہے۔ جسٹ یہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہر سال یعنی زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، تو اسی طرح اب سروا اسلامک سیونگ بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ تو آگے چلیں تو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کے جو اس وقت پرافٹ ریٹس چل رہے ہیں وہ اگر دیکھیں سالانہ بیس پہ تو یہ 12% بنتے ہیں اوور آل۔ اگر ہم 10 سال کا دیکھیں تو یہ 282%، یعنی اگر آپ 1 لاکھ جمع کرتے ہیں تو 2,82,000 قومی بچت آپ کو ساتھ ملا کے دے گا، لیکن اس کے اوپر آپ سے 15% فائلر کا اور نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا۔ زکوٰۃ 2.5% جو ہے ہر مسلمان کی کٹے گی، جو نان مسلم ہیں ان کی نہیں کٹے گی۔ اس کے علاوہ CZ50 فارم اگر آپ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ خود دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کے پاس یہ یعنی اپنی آپشن اویلیبل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے، اس کا جو اس وقت منافع چل رہا ہے وہ 1260 روپے ہے، اور 15.12% یہ بنتا ہے سالانہ۔ تو اس کا جو منافع 1260 ہے، اس کے اوپر 15% فائلر کو ٹیکس، نان فائلر کو 30% اور زکوٰۃ اس کے اوپر ڈیڈکٹ نہیں ہوتی۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا جو پرافٹ ہے اس وقت 1340 روپے ہے، اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں بیوہ خواتین، 60 سال پلس کے سینئر سٹیزن، مرد و عورت جو بھی اس میں انویسٹ کرنا چاہیں، اس کے بعد جو معذور افراد ہیں جن کے پاس لوگو والا ID کارڈ باقاعدہ نادرا سے جاری شدہ ہے، اگر بے فارم بھی بنا ہوا اور ساتھ مزدوری کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ لوگ بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لیکن نادرا میں آپ کو یہ سٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوستو نیچے آئیں تو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ، پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ جو سرکاری ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے لیے، چاہے سول کے ہوں یا ڈیفینس کے، ان سب لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ سہولت ہے کہ وہ اس بچت اسکیم میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور 1340 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر ماہانہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس میں جتنے بھی پیسے آپ کے بنیں گے اتنے سارے آپ کو ملیں گے، آپ خود دے سکتے ہیں اس کے اوپر اگر فرض ہوتی ہے زکوٰۃ۔ اس کے بعد نیچے اگر آئیں تو ہم شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ ہے، شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں آپ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جو دوران سروس لوگ، دوران ملازمت جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کی فیملیز اس میں انویسٹ کر سکتی ہیں۔ 1340 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر منافع ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی۔ اس کے بعد شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کم عرصے والا زیادہ منافع دینے والا سرٹیفکیٹ ہے۔ 3 مہینے کا منافع 5180 روپے، 6 مہینے کا منافع 10,380 روپے، اور 1 سال کا 20,800 روپے، 1 لاکھ روپے کے اوپر منافع بنتا ہے، جس میں سے آپ کو 15% فائلر کا ٹیکس بنے گا اور 30% نان فائلر کا ٹیکس جو بنتا ہے زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹس اگر دیکھیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کا جو منافع ہے 20.5 یعنی 20,500 سال کا بنتا ہے، اور ہر سال 30 جون کو یہ پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اسی اکاؤنٹ میں پھر سیونگ اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔
تو یہ ہر مہینے کا کیلکولیٹ ہوتا ہے، جو کم سے کم بیلنس ہوتا ہے پچھلے 30 دنوں میں، یعنی کم سے کم جو بیلنس ہوگا اس کے اوپر یہ پرافٹ لگتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، ہاں اس کے اوپر آپ کو 15% فائلر کا، 30% نان فائلر کا، اور زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر 2.5% یہ دینی پڑے گی۔ جو مسلم ہیں ان کو ٹیکس سب کے لیے ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمز کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے سیتا، جس کا یہاں پہ پرافٹ اس وقت 1 لاکھ روپے کے اوپر سب سے زیادہ دیا جا رہا ہے۔ 1 سال بعد آپ یہ نکال سکتے ہیں میچورٹی کے اوپر، یعنی تو اس میں 21,370 روپے اس وقت منافع دیا جا رہا ہے، اور 21.37 یہ سالانہ بنتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس کٹتا ہے۔ اوورآل جتنی بھی بچت اسکیمیں ان کے اوپر آپ سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے، صرف بہبود، پینشنر اور شہدا کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا۔ آگے چلیں تو یہاں پہ 3 سال والی جو اسکیم ہے اس میں آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر 9,000 روپے دیے جائیں گے 6 مہینے کے، اور یعنی یہ سال میں 2 دفعہ منافع دیا جاتا ہے۔ اور آپ کے اگر سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ کا جو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ، اس میں منافع آ جاتا ہے آٹومیٹک، یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو 5 سالہ اسکیم ہے، 5 سالہ اسکیم کا منافع بنتا ہے 1,305 روپے ماہانہ۔ یہ ماہانہ منافع آپ نکال سکتے ہیں، اور یہ منافع تھوڑا سا کم ہے، 15.66 ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آپ کو 15% ٹیکس، فائلر کو، نان فائلر کو 30%، اور زکوٰۃ ایز پر رول یعنی 2.5% بنتی ہے مسلمس کے لیے، نان مسلم کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ۔ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ جو ہے یہ آپ کو 20.5% سالانہ کا حساب سے پرافٹ دے رہا ہے، لیکن اگر آپ منتھلی دیکھیں تو پرافٹ اس کا نکال سکتے ہیں۔ منتھلی یعنی ڈیلی بیس پہ اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، لیکن منافع ہر مہینے کی 1 تاریخ کو آپ نکال سکتے ہیں۔ اور یہ کیلکولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں لگ جاتا ہے، شامل نہیں کیا جاتا، مطلب کاؤنٹنگ اس کی ہو جاتی ہے، لیکن شامل جا کے یہ ہوتا ہے 1 کو آپ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ اگر پڑا رہے گا تو اگلے سال کے لیے اس میں، اگلے مہینے کے لیے پھر اس میں جو ہے وہ کمپاؤنڈنگ کا سین بنتا ہے، یعنی کمپاؤنڈ جب یہ شامل ہو جاتا ہے، حصہ بن جاتا ہے، اس وقت اس کے اوپر کمپاؤنڈنگ والا سین ہوتا ہے۔ ڈیلی بیس پہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میرا ڈیلی کا منافع لگ رہا ہے اور ڈیلی کے منافع جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ایڈ ہو کے اس کے اوپر کمپاؤنڈنگ ہو رہی، تو ایسا سین نہیں ہوتا۔ کمپاؤنڈنگ دراصل ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ کا جو منافع ڈیلی بیس کا بن رہا ہے اس کے اوپر اگلے دن جمع ہو کے پھر منافع لگ جائے۔ جیسے کہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہم ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ، اس کا سالانہ ایک جو یہاں پہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، تو ہر سال یہ ایڈ ہوتا جاتا ہے، چاہے آپ نکالیں یا نہ نکالیں، لیکن یہاں پہ ایسا سین نہیں ہے، یہ ڈیلی بیس کا آپ کا نہیں بنے گا۔ یہ آپ کا جب آپ کا منافع اکاؤنٹ میں آ جائے گا، ڈیو ہو جائے گا، اس وقت سے آگے اگر پیسے پڑے رہتے ہیں تو پھر یہ منافع کے اوپر منافع لگنا سٹارٹ ہوگا۔ تو یہاں پہ پھر ایک طرح سے تو یہ کمپاؤنڈنگ کی اجازت ہے اوورال جب آپ کا منافع اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن ڈیلی بیس پہ نہیں ہے، تو یہ پوائنٹ کلیئر کر لیں۔ تو یہ ماہانہ اس کے اوپر منافع ہے، لیکن جو منافع بنے گا اس کے اوپر آپ کو 15% ٹیکس، فائلر کو، نان فائلر کو 30%، اور زکوٰۃ 2.5% لازمی دینی پڑے گی۔ تو یہ اس وقت تک دوستو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے انفارمیشن ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ میری کوشش رہے گی میں آپ لوگوں کے لیے تازہ ترین جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ نکالتا رہوں۔ باقی یہاں پہ جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے اس وقت باتیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں کم ہونے کے حوالے سے، ان میں تقریباً 80% تک صداقت ہے، لیکن کوئی یہ آپ سے کہے کہ بہت زیادہ منافع کم ہو جائے گا تو ایسا سین نہیں ہے۔ منافع نارمل بس 1-2% تک ہو سکتا ہے کہ کم ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہیں۔ تو باقی جیسے کوئی قومی بچت کا نوٹیفیکیشن آئے گا یا اس کے اوپر کوئی بات ہوگی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔